شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مراکش میں ہونے والے حادثے پر ہر آنکھ اس وقت اشک بار ہے۔ مراکش میں آنے والے زلزلے نے پھر سے وہ غم تازہ کر دیا جو چند ماہ پہلے ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے تمام مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا گیا تھا۔ بار بار سوشل میڈیا پر مراکش میں پیش آنے والے زلزلے کی مختلف ویڈیوز کو دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں کی تباہ کاریوں نے ہر آنکھ کو پرنم سا کر کے رکھ دیا ہے، مگر وہیں ایسی ایک مراکش کی ویڈیو جب سوشل میڈیا میں منظر عام پر آئی تو لوگوں کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دوستو، ایک مسجد کا منظر تھا جو وہاں کے مقامی لوگوں نے دوران زلزلہ اپنے موبائلوں پر ریکارڈ کیا تھا، جسے دیکھ کر لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ خوف کے مارے ان کے دل زور سے دھڑکنے لگے تھے جب مسجد کا گنبد ان کے سروں پر۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی انہونی بات بتائیں کہ جسے مسجد میں موجود لوگوں نے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، زلزلے کے دوران مراکش کے ایک علاقے میں لوگ مسجد میں نماز کے بعد دینی تعلیم میں مصروف تھے، احادیث و ذکر و اذکار کر رہے تھے اور کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے تھے۔ کچھ نوجوان کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ جب زلزلے کا شدید ترین جھٹکا سب کو محسوس ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد کافی پرانی اور قدیم تھی۔ ابھی تک اس مسجد کا فرش سیمنٹ کا بنا ہوا تھا۔ مسجد کا ہرا گنبد بھی بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس مسجد کی کبھی بھی نئے سرے سے تعمیر نہیں کی گئی تھی، اور ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، وہاں مسجد میں موجود ایک شخص کا کہنا تھا کہ وہ نوافل ادا کر رہا تھا کہ جب اسے ایک شدید ترین زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا، یہاں تک کہ وہ رکوع کی حالت میں تھا اور وہیں سے زمین پر جا گرا۔ اسے لگا جیسے بہت زوردار دھکا اسے کسی نے دیا ہو، تو دوسری رکعت میں ہی تھا۔ اس نے باقی کی نماز بیٹھ کر ادا کی اور جیسے ہی سلام پھیرا تو زلزلے کا دوسرا جھٹکا بھی بہت زور کا محسوس ہوا تھا۔ وہاں پر باقی کے نمازی بھی یہ سب دیکھ کر آیت الکرسی اور استغفار کا ورد بلند آواز میں کرنے لگے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں موجود امام صاحب اور دیگر بزرگوں نے ایک آواز بلند کی کہ مسجد کے صحن میں سب جمع ہو جائیں، کیونکہ زلزلے کے جھٹکے بہت شدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تمام نوجوان مسجد کے صحن میں چلے گئے، جو کہ کافی وسیع و عریض تھا، لیکن پھر جو منظر اس نوجوان کی آنکھوں نے دیکھا وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ان سب کے دل سینے میں یوں تھے کہ جیسے تھم چکے ہوں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مراکش میں آنے والے زلزلے میں متاثرہ علاقوں میں جہاں وہ مسجد قائم تھی، وہاں اور بھی بہت ساری پرانی عمارتیں موجود تھیں جو کہ شاید اس مسجد کے بعد ہی تعمیر ہوئی تھی، لیکن زلزلوں کے جھٹکوں سے وہ سب کی نظروں کے سامنے زمین بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ مسجد کئی 100 سال پرانی مسجد ہے۔ وہاں رہنے والے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے باپ دادا پردادا نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تب بھی اس مسجد کو تعمیر ہی دیکھا تھا۔ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ مسجد کب سے بنائی گئی ہے اور کب سے قائم ہے۔ اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس مسجد کے گنبد میں کچھ ایسا دیکھا کہ اس کی روح تک لرز گئی۔ دوستو، جب سب نوجوان مسجد کے صحن میں آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں استغفار پڑھنے لگے تو بہت سے نوجوانوں نے دیکھا کہ اس مسجد کا بہت بڑا گنبد زلزلے کے جھٹکے سے صحن میں کھڑے نوجوانوں پر گر پڑے گا۔ یہ دیکھ کے نوجوانوں کی چیخ و پکار شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اگر وہ گنبد صحن میں گر جاتا تو بہت سے نوجوان یقیناً شہید ہو جاتے۔ چاروں طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ زمین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین کے نیچے سے کوئی ٹرین بڑی تیز رفتاری سے گزر رہی ہو، زمین اپنا توازن کھو بیٹھی ہو۔ ایک ہولناکی تھی جو اس وقت پیش آ رہی تھی۔ لوگوں کے دل سینوں کے اندر دہل چکے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ زمین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر پھٹ جائے گی اور وہ سب لوگ زمین کے اندر دھنس کر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ گنبد پورے کا پورا ہی ہوا میں معلق ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گنبد دوبارہ سے اپنی جگہ پر جا کر لگ گیا ہے اور اس کے بعد زلزلے کا کوئی بھی جھٹکا مسجد میں محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت لوگ اس قدر باواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے کہ ہر طرف کلمے کی صدائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کلمہ طیبہ کی برکت سے ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس مسجد میں جنات کا بسیرا بھی ہے، کیونکہ جب بھی یہاں زلزلے یا طوفان آتے ہیں تو اس مسجد کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ چند نوجوانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ گنبد جو ہوا میں معلق ہوا ہے ان کو پکڑنے والے جنات تھے، جنہوں نے واپس گنبد کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا،
لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مسجد میں کئی ہزاروں نوجوان ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں اور یہ اسی کی برکت سے اللہ نے معجزہ دکھایا ہے۔ دوستو، اس مسجد کے بارے میں جو عجیب و غریب باتیں سننے میں ملتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رات کو جب یہ مسجد میں کوئی بھی نمازی نہیں ہوتا تو وہاں کے نگران کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اس وقت بھی مسجد میں کلام پاک کی تلاوت کو سنا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں ہی رہتا تھا اور وہاں پر مسجد کی نگرانی میں جتنے بھی افراد رہتے تھے ان سب نے کلام پاک کی تلاوت کو سنا ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی بھی نمازی یا کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا سوائے نگران کے، اور انہیں یہ محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں ہزاروں طلبہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر لوگوں کا غالب گمان یہی ہے کہ وہاں جنات کا بھی بسیرا ہے جو اس مسجد کی حفاظت پر مامور ہے۔ دوستو، اس مسجد کے بارے میں ابھی بھی یہ بات شک و شبہات میں ڈالتی ہے کہ آخر وہ کب سے قائم ہے، جس کا جواب اب تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جب مسجد کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں کے بھی دل کانپ کر رہ گئے۔ دوستو، مسجد کے گنبد کو تو کسی نے بھی اٹھتے اور ہوا میں معلق ہو کر دوبارہ اپنی جگہ نصب ہوتے نہیں دیکھا، لیکن زلزلے کے بہت سے مناظر آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گے۔ لیکن وہاں پر موجود جس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس وقت کی بنائی ہوئی ویڈیو کیمروں سے غائب ہو چکی ہے جو گنبد کے حوالے سے بنائی گئی تھی۔ اس بات نے اور بھی لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مراکش میں آج سے پہلے ایسا زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ کچھ لوگ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ زلزلے اور طوفان بہت تیزی سے پوری دنیا میں آنے لگیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بے شرمی کے ارتکاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی ایک ادنا سی جھلک دکھائی ہے تاکہ مسلمان اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ دوستو، قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سورہ الاعراف کی آیت 130 تا 137، ترجمہ: ہم نے پہلے انہیں قحط و سالی اور اموال و پیداوار میں کمی کر کے تنبیہ کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کا مزاج و نفسیات یہ تھی کہ اگر انہیں کوئی حسنتا یعنی اچھی چیز یا بات ملتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اگر سیئتا یعنی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے منسوب کر دیتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کی اس کیفیت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی برکت و نحوست سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، مگر اکثر لوگ اس کو سمجھتے اور جانتے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ہمارے سامنے جتنی مرضی نشانیاں پیش کر دو اور ان کے ذریعے ہم پر جادو کرو، نعوذ باللہ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس دو ٹوک انکار کے بعد ہم نے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون اپنی قدرت کی کھلی نشانیوں کے طور پر مسلط کر دی، مگر پھر بھی وہ اپنے تکبر پر قائم رہے اور وہ مجرم قوم ہی بنے رہے۔ لیکن جب ان پر عذاب واقع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے رب سے وہ دعا کریں جس کا آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ یہ عذاب ہم سے ہٹوا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے۔ لیکن جب ہم نے ان سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے عذاب ہٹا دیا تو اپنے وعدے سے بھیڑ گئے اور عہد توڑ دیا۔ پھر ہم نے ان سے ان کا انتقام لیا اور انہیں سمندر کی موجوں میں غرق کر کے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا جو اس سے پہلے کمزور سمجھے جاتے تھے اور غلام بنا لیے گئے تھے۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے صبر کا بہتر صلہ دیا اور فرعون اس کی قوم نے جو کچھ بھی تیاریاں کر رکھی تھی سب کو غارق کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت جگہ پر نافرمان قوموں کی تباہی ذکر کی ہے، اور جیسے سرکشی اور بے حیائی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اللہ پاک کے غضب کا اترنا کوئی انہونی بات تو نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے اور ایسی ناگہانی مصیبتوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔